ورنہ پریزیڈنٹ امپلسولی وہ 58(2) بھی ان کے پاس ہے، وہ امپلسولی اپنا کام کریں گے، یہ ادارہ ہے ہی کوئی نہیں اگر، یا پھر آرمی چیف امپلسولی کچھ کرے گا کیونکہ یہ ادارہ نہیں ہے. تو یہ تو بہت یوزفل ادارہ ہے، میں تو اس کو ہر مہینے اس کی میٹنگ کروایا کرتا تھا اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل. کیا یہ صحیح نہیں ہے مسٹر پریزیڈنٹ کہ جب سیاست میں جب بھی اور ہماری ہسٹری میں فوج بہت دفعہ اس کو انٹروین کرنا پڑا ہے، مگر جب وہ دخل دیتی ہے تو نہ صرف کہ اس کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے بلکہ عوام میں مقبولیت جو ہے دونوں متاثر ہوتی ہے. یعنی ڈونٹ یو تھنک دیٹ افیکٹس بوتھ دا پروفیشنلزم اینڈ وچ از سو امپورٹنٹ ایز پیپل سپورٹ فار دی آرمی. تو یہ ایک بڑا خطرہ بھی ہے، یو ہیز ٹو بی ویری ویری سلیکٹیو، کیونکہ آرمی ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور وہ اس ملک کو ایک ہی اتحادی اس میں اگر کسی بھی طرح سے کمی آئے گی تو وہ ملک کے لیے صحیح تو نہیں ہو سکتا. صحیح نہیں ہوگا بالکل. لیکن یہ بالکل میں ایگری نہیں کر رہا ہوں اس بات سے. جب بھی فوج آئی ہے فوج کو تو بہت ویلکم کیا ہے، سویلین نے، سب نے، پورے قوم نے ویلکم کیا ہے. تو بالکل یہ بات نہیں ہے کہ فوج کی سٹینڈنگ کوئی ریڈیوس ہوئی ہے. دوسری چیز کہ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت یس تھوڑا بہت ایفیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک میں دوسروں کو چھوڑتا ہوں، میرے ٹائم پہ میں نے مارشل لاء لگایا ہی نہیں تھا. اسی لیے نہیں لگایا کہ فوج کو میں نے سوچا کہ ان کو الگ رکھا جائے. یہ جو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، ایم ایل ایز، ڈی ایم ایل ایز، یہ میں نے نہیں کیا. میں نے سوچا یہی سول ادارے، جوڈیشری اور تمام بیوروکریسی ان کو چلنا چاہیے، یہی چلائیں، ہم سائڈ سے دیکھیں. اس لیے میں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم لگائی، مارشل لاء نہیں لگایا اور اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو بنایا. سو آئی واز رننگ دا کنٹری تھرو دا سول ایڈمنسٹریشن. آئی واز یوزنگ دا آرمی آن دا سائڈ ٹو مانیٹر کہ کون پرفارم کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. تو میرے پاس 2 چینل سے رپورٹس آ جاتی تھیں، فوجی چینل سے آ جاتی تھیں اور سول چینل سے تھرو دا گورنرز آ جاتی تھیں. تو آئی کوڈ مینیج بیلنسنگ اینڈ آئی کوڈ ٹیچ، آئی کوڈ کوچ اینڈ آئی کوڈ امپروو دا لاٹ آف گورننس بائی دی سویلینس دوز ہو آر سپوزڈ. تو اس میں فوج انوالو بھی نہیں تھی، فوج تو صرف مانیٹرنگ کر رہی تھی اور ان کا جو وہ مانیٹرنگ میں کور ہیڈ کوارٹر اور کچھ ایلیمنٹس انوالو تھے، باقی فوج نہیں انوالو تھی. ملٹری کورٹس ہم نے لگائے ہی نہیں. صدر کے اختیارات کے جو ہیں وہ بہت کنٹروورشل یوں ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کو بالکل سیریمونیل پوسٹ ہونی چاہیے جیسا کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کی اوریجنل انٹینٹ تھی، یا یہ کہ اگر اس کو جو ایڈمنسٹریٹو اختیارات اب حاصل ہیں خاص طور سے آپ کے 17th امینڈمنٹ کے بعد اور اس سے پہلے 8th امینڈمنٹ کے بعد جو تھے، اگر یہ اختیارات صدر کے پاس ہیں تو پھر اس کو الیکٹیو پوزیشن ہونی چاہیے، یعنی the صدر should be directly then elected. آپ which way do you come out on؟ ہاں یہ وی نیڈ ٹو، یہ دیکھا ہے ہم نے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کوئی اتنی سکسیسفلی نہیں چل رہی ہے. اب پریزیڈینشل فارم، لیکن اگر ہم نے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پریزیڈینشل فارم کاپی کر لی پوری طریقے سے تو وہ بھی نہیں چلے گی. مطلب ابھی تو پرائم منسٹر کے اوپر کوئی چیک ہے، اب اگر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تو ان پہ چیک اور وہ گورنمنٹ پوری چلائیں تو ان کے اوپر کون چیک کرے گا؟ تو وہ تو 5 سال تک اگر وہ ٹھیک نہیں چلا رہے ہیں وہ رگڑتے رہیں گے پاکستان کو 5 سال تک. تو لہٰذا کوئی چیکس اینڈ بیلنسز جیسے میں نے کہا ہمیں اپنی ایک کرنا پڑے گا. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر پارلیمنٹری فارم ہے لیکن پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، ویل دیٹ کوڈ، سو وی نیڈ ٹو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹری فارم میں کیا ڈیفیکٹ ہے، کیوں ایفیکٹیولی نہیں چل رہی ہے. مطلب اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ تو گورننس ہے. اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ، ویلفیئر، ویل بینگ آف اٹس پیپل، یہ انشور ہونا چاہیے کوئی بھی سسٹم ہے. لیکن جو یہ نہیں انشور کر رہا ہے وہ سسٹم بیکار ہے، چاہے آپ اسے ڈیموکریسی کہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہیں، سب بیکار ہے. اینڈ پروڈکٹ اچیو کرنا ہے. اب اس اینڈ پروڈکٹ کیوں نہیں اچیو ہو رہا ہے؟ تھرو دی ڈیموکریٹک سسٹم. یہ جو پہلے سوال آپ نے کیا تھا فوج کے بارے میں، فوج کے پاس تو پولیٹیشین جاتے ہیں اور ملک نیچے جا رہا ہے. تو پھر اب یہ تو ایک ڈائیکاٹمی ہوئی، ایک کانفلکٹ ہو گیا نا. کیا کریں بھائی ایسی سچویشن میں؟ ٹو گیو دا پولیٹیشینز دیئر ڈیو، ایک وجہ یہ ہے کہ فوج کی جو طاقت ہے وہ ڈسپرپورشنیٹلی بہت زیادہ ہے، اور ایک جو پولیٹیشینز ہیں ان کو موقع جہاں ہی نہیں ملا تو دے آر relatively on an incredibly weak wicket, so it is easy to play one off against the other.
یعنی یہ بھی ون ہیز ٹو بی. There is no conflict. I don't think the army wants to come in. It is always that the nation is going down, nation تباہ ہو رہی ہے تو پھر ہی فوج آئی ہے. اب وہ اسی لیے آتی ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری ہر واک آف لائف کے لوگ جا رہے ہیں. میرے پاس، میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، 1 سال میں میرے پاس اتنے لوگ آ رہے تھے کہ کب آپ کچھ کریں گے، جب ملک ختم ہو جائے گا اس وقت آپ نے کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے جس کو ہمیں وی مسٹ ریکگنائز کہ یہ صورتحال ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے پاور کی. فوج کون سا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کا حکومت چلانی ہے، وہ تو انٹر کمپلشنز آتے ہیں. سر، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہماری حکومت اور وہاں کی جو قوم پرست طاقتیں ہیں ان میں محاذ آرائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اور اب تو انٹرنیشنل یعنی لگ رہا ہے کہ اس میں ہندوستان کی بات ہے کہ وہ انٹرفیئر کر رہا ہے، کچھ باتیں ہیں ایران بھی ہے، امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے. تو یہ تو بہت خطرناک صورتحال، ہم خطرناک صورتحال سے ہمیں وہ کیا بلوچستان کے جلدی مسئلے حل کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو کنٹرول کرنا بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اگر حکومت اور پروونشل حکومت ول دکھائے گی، آرڈرز دے گی ٹو کنٹرول، تو بالکل ہو سکتا ہے. بلوچستان میں 50% پشتون ہیں، 50% بلوچ ہیں. 50% پشتون جو ہیں وہ ٹریڈرز ہیں، آرچرڈز ہیں ان کے، وہ ٹریڈ کرتے ہیں، اپنے پیداوار کو دوسرے پروونسز میں بیچتے ہیں. باقی 50% بلوچ جو ہیں نیچے جو مکران کوسٹ ایریا ہے وہ الگ ہے. تھوڑے بہت ابھی یہ جو ایریا بیچ میں جو بارڈرنگ سندھ اینڈ پنجاب ہے اس میں ہے پرابلم. اور یہ تھوڑے 3 ٹرائبز ہیں، اور ان میں سے کچھ ٹرائب پرابلمز ہمیشہ کرتے آئے ہیں 48 آنورڈز. مری بگتی مینگل کوئی پرابلم نہیں ہے انہیں کنٹرول کرنا جی. اور ان میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ول دکھائے، یہ 2-4 مہینے میں کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ کے 2 سال نومبر میں پورے ہونے والے ہیں. آپ پاکستانی سیاست میں براہ راست آ رہے ہیں؟ سیاست میں آنے کے لیے ڈیموکریٹک طریقے سے آنا پڑے گا، جس کا مطلب ول آف دی پیپل ہوگا، جس کا مطلب جب الیکشنز ہوں گے تو ول آف دی پیپل دیکھنا پڑے گا. وہ میں ایگزامن کر رہا ہوں ذرا، میں کدھر واٹ از مائی اسٹینڈنگ اینڈ وین از دی الیکشن، وین ایور دی فیوچر الیکشنز آر. دل آپ کا کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کمز فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان. اگر پاکستان کی حالت تباہی رہی تو یس، دل تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس وقت پاکستانی عوام کو؟ پاکستانی عوام کو میں یہی کہوں گا کہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں ہم. پاکستان کو بہت خطرات کا سامنا ہے. اس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کے خلاف ہمیں یکجہتی دکھانی چاہیے. ہمیں فوج کو بیک کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کے اوپر کامیابی حاصل کر سکیں. اور مجھے پورا فیتھ ہے قوم کے اوپر، عوام کے اوپر، کہ ان میں صلاحیت بھی ہے، ان میں پوٹینشل ہے. ہمارے پاس ہماری ریسورسز ہیں ملک کے پاس کہ ہم بالکل کسی کی مدد کے بغیر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں. یہ ہمارے میں پوٹینشل ہے. تو اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس میں یقین رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پرابلمز ہیں اس کو ہم قابو کر لیں گے. آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ پہلے رکھیں، سب سے پہلے پاکستان، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. ناظرین، صدر مشرف کے دور کی کہانی ایک پیچیدہ یا کمپلیکس کہانی ہے. یہ کہانی ایک ایسے فوجی ڈکٹیٹر کی ہے جس کے عہد میں جہاں جوڈیشری نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی، وہیں پر ملک میں اہم جمہوری ادارے قائم ہوئے، جیسا کہ ایک آزاد اور وائبرنٹ میڈیا، اور جہاں پر لوگوں کی معاشی خوشحالی میں بہت اضافہ ہوا. یہ کہانی ایک ایسے جنرل کی کہانی ہے جس نے اپنی بندوق کا رخ بہت بہادری سے انٹرنل اینیمیز کی طرف ایسے موقع پہ موڑا جب پاکستان کو اس کی اشد ضرورت تھی.